لہٰذا یہ چیز میں کھل کر کہنا چاہوں گا تمام لوگوں سے جو یہاں موجود ہیں اور ان طلبہ سے بھی جو کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک نئی قسم کی وبا عام ہے، وہ وبا ہے ادارے کی عصبیت، ادارے کی عصبیت۔ اور اس عصبیت کی بنیاد میں بھی، اس عصبیت کی بنیاد پر ہمارے درمیان انتشار ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات کا اعلان کریں کہ ہم اور آپ ایک ہیں، ہم مختلف نہیں ہیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کون ندوی ہے، کون قاسمی ہے، کون مظاہری ہے، بلکہ اس بات کا اعلان کریں کہ ہم ندوی قاسمی عصبیت کی دیوار کو آج ہی منہدم کرتے ہیں۔ ندوہ اور دیوبند ایک ہی ہے، ندوہ اور دیوبند کا مقصد ایک ہی ہے، وہ مقصد اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت ہے۔ طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، جزئیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اس امت کی خوبی ہے، اسے تسلیم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے کل ٹوٹی پھوٹی باتیں میری زبان سے کہلوا دی، محض اس کا فضل ہے، اور اس کے بعد آپ حضرات کی دعائیں۔ اور میں ایک چیز اور بتاؤں کہ اس ڈیبیٹ اور مناظرے کو جو انجام دیا ہم نے، اس کی آخری تیاری اسی سرزمین دیوبند میں ہوئی الحمدللہ۔ اور جو بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوئی، اللہ کا فضل، آپ حضرات کی دعائیں، اور بالخصوص حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ کی توجہ ہے خاص اور ان کی تربیت کا نتیجہ رہا کہ ہم اس مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ حفظہ اللہ تعالی، رحمہ اللہ لغوی اعتبار سے کہنا صحیح ہے، اللہ ہم سب پر رحم کرے، ہم سب پر رحم فرمائے۔ حضرت مولانا حفظہ اللہ تعالی سے میں نے، جو ہمارے وہ شخص تھے جن کے ساتھ مناظرہ ہوا، جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں اس مناظرے کی دعوت دینی چاہیے، تو سب سے پہلے میں نے جنہیں فون کیا وہ مفتی صاحب تھے، اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب سے میں نے مشورہ کیا اور ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے، کیا یہ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ حضرت نے ہمت افزائی کی اور اجازت دی کہ آپ ضرور یہ کام کریں، انشاءاللہ خیر ہوگا۔ اور اس وقت سے لے کر ابھی تک مسلسل حضرت نے میرا تعاون کیا اور میری مدد کی۔ جو فکر میں ندوۃ العلماء سے لے کر آیا تھا کہ مغربی تہذیب کے خلاف کام کرنا ہے، اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی تحریروں سے جو فکر مجھے حاصل ہوئی، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ اکثر مغربی تہذیب کے خلاف لکھتے تھے، اور اکثر یہ کہتے تھے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر آج ابو حنیفہ زندہ ہوتے، امام مالک زندہ ہوتے، امام شافعی زندہ ہوتے، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین زندہ ہوتے، تو تھوڑی دیر کے لیے شاید فقہ کی تدوین کو بھی روک دیتے اور مغربی تہذیب کے رد پہ لگ جاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے دارالعلوم دیوبند کے فارغ اور ملک کے بلکہ عالمی سطح کے معروف اسکالر جناب مفتی یاسر ندیم الواجدی کا انتخاب فرمایا کہ وہ اس محاذ پر ایک پوری ٹیم تیار کریں۔ لہذا ندوۃ العلماء سے فراغت کے بعد میں نے حضرت مفتی صاحب کے پاس تحافظ الملاحدہ کا کورس کیا، اور یہ جو 2 سالہ کورس تھا، در حقیقت اس کورس کے ذریعے سے ہی راستے ہموار ہوئے، اور مجھے پتا چلا کہ جو فکر میرے اندر ہے اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت کا احسان میرے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ جس طریقے سے امام ابو یوسف کے لیے ابو حنیفہ تھے، جس طریقے سے ابن قیم کے لیے ابن تیمیہ تھے، ٹھیک اسی طریقے سے میرے لیے حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیض کو عام فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور ان کی
निगरानी में हम सब को काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा था कि आखिर क्या वजह है कि इन साहब के साथ मुनाजरा करने के लिए अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। क्या ही बेहतर होता कि हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब मुनाजरा कर रहे होते। तो बड़े गौर व फिक्र के बाद ये बात मेरे जहन में आई कि शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन को हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी को ऐसे मकाम पर फायज करना था जहां से वो ये कह सके कि भाई तुझसे तो मेरा शागिर्द ही निमट लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आई लव यू टू। बारकल्लाहु फीकुम। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला दीन की हिफाजत का जारी रहेगा और आप हजरात को देखकर ये उम्मीद करता हूं और ये मुझे एहसास होता है कि इंशाअल्लाह आप में से हर एक फर्द जदीद फितनों का मुकाबला करने के लिए तैयार होगा। जितने फितने सर उठाएंगे इंशाअल्लाह हर घर से शमाइल उठेगा। इंशाअल्लाह जितने भी फितने उठे इंशाअल्लाह इस दीन की हिफाजत करने के लिए हर सदी में रिजालुल्लाह खड़े होंगे। जिस तरह हर जमाने में ऐसे रिजालुल्लाह को अल्लाह ने पैदा किया कि वो अपने अपने जमाने के फितनों को उन्होंने कुचल कर रख दिया और उन जंजीरों को तोड़ कर रख दिया। इस जमाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मगरिबी तहजीब के फितने के मुकाबले के लिए जिस जमात का इंतखाब किया है उसकी इब्तिदा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत वाला का इंतखाब फरमाया है।